أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة मीम पर शद है दोनों जगहों पर, थोड़ा सा ठहर के पड़े. ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, इनका क्या माना है? अगर. तुतीउ का क्या माना है? इताअत. तुतीउ इताअत, पैरवी, इत्तिबा. इन तुतीउ, अगर तुम ताबीदारी करो, पैरवी करो, इताअत करो, अल्लज़ीना, उन लोगों की, कफरू, जिन्होंने कुफ्र किया है. यरुद्दुकुम, यरुद्दु किसी से बनेगा? पैर देना. यरुद्दु मुर्तद, आसान अल्फाज. यरुद्दु मुर्तद, यरुद्दुकुम, मुर्तद कर देंगे तुमको.
ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم نے اطاعت کی کافروں کی، یردوکم تمہیں مرتد کر دیں گے، علی اعقابکم، اعقاب ایڑیاں، علی اعقابکم تمہاری ایڑیوں پر، فتنقلبوا، تنقلبوا سے کیا معنی بنے گا؟ تنقلبوا انقلاب سے ہے، تنقلبوا کس چیز سے ہے؟ انقلاب، انقلاب کیا ہوتا ہے؟ پلٹنا ہوتا ہے، فتنقلبوا تم پلٹ جاؤ گے، خاسرین نقصان میں، فتنقلبوا پس ہو جاؤ گے تم خاسرین خسارہ نقصان، فتنقلبوا خاسرین پس تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ بل اللہ، بل کا کیا معنی ہے؟ بل، بلکہ، بل جہاں بھی آئے گا اس کا معنی ہوگا بلکہ، بل اللہ، بلکہ اللہ، مولاکم تمہارا مولا ہے، تمہارا مددگار ہے، وہوا اور وہ اللہ، خیر الناصرین، خیر معنی بہترین، ناصرین ناصر بہترین مددگار ہے، وہوا اور وہ اللہ، خیر الناصرین بہترین مددگار ہے۔ سنلقی، سین کا کیا معنی ہے؟ ان قریب، سین ان قریب، نون کا معنی ہم، نون ہم کے لیے آتا ہے، سین کا معنی ان قریب، اور لام قاف یہ القاء، القاء کا مطلب ہے ڈالنا۔ سنلقی ان قریب ہم ڈال دیں گے، فی کا کیا معنی ہے؟ میں، قلوب کس چیز کو بولتے ہیں؟ دلوں کو، جمع ہے، قلب ایک ہے، قلوب جمع ہے۔ سنلقی ان قریب ہم ڈال دیں گے، فی قلوب الذین کفروا کافروں کے دلوں میں، الرعب، رعب، رعب تو آپ جانتے ہیں نا، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ ان قریب ہم ڈال دیں گے کافروں کے دلوں میں رعب اور دبدبے کو، بما اس وجہ سے، اشرکوا کہ انہوں نے شرک کیا ہے، باللہ اللہ کے ساتھ، ما جو لم، لم کا معنی کیا ہے؟ نہیں، لم کا معنی نہیں، لا کا معنی بھی نہیں ہے، لیکن لم کا معنی جو نہیں ہے یہ کس چیز میں ہے؟ ماضی میں ہوتا ہے، لم کا معنی نہیں ماضی کے لیے استعمال ہوتا ہے، لا کا معنی نہیں ہوتا ہے وہ آنے کے لیے، لم کا معنی ماضی کے لیے، ما جو لم ینزل نہیں نازل کیا، نہیں نازل کیا، بھی اس کے ساتھ سلطانہ، سلطان کا معنی دلیل، سلطان معنی دلیل، ما لم ینزل بھی جو نہیں نازل کیا اس کے ساتھ سلطان دلیل، ومأوا، مأوا معنی ٹھکانہ، ومأواہم اور ان کا ٹھکانہ، ان کے رہنے کی جگہ کیا ہے؟ النار، آگ ہے، وبئس، بئس کا مطلب ہے بدترین، برا، وبئس اور بہت برا ہے، مثوى الظالم، مثوى معنی ٹھکانہ، مأوا مثوى یہ ایک معنی کے قریب قریب آتا ہے، وبئس اور بہت برا ہے، مثوى الظالمین ظالموں کا ٹھکانہ، ظالموں کی جگہ، وَلَقَدْ اور یقیناً، صدقہ، صدقہ سچ سے ہے، کم معنی تم، وَلَقَدْ اور یقیناً صدقکم اللہ، اللہ نے تمہارے ساتھ سچ کر کے دکھایا، وعدہ اپنا وعدہ، از کا معنی ہے جب، تحسونہم، تحسو یہ مخاطب کے لیے تا آئے ہوئے ہے، اور حسو یہ کاٹنے کو بولتے ہیں، کاٹنا، جس طرح گندم کاٹتے کوئی چیز کاٹتے نا، اس تحسونہم جب آپ کاٹ رہے تھے ان کو، آپ قتل کر رہے تھے ان کو، کاٹ رہے تھے ان کو، بِإِذْنِهِ اللہ کے حکم کے ساتھ، وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ بے شک اللہ نے تم سے اپنا وعدہ سچا کر کے دکھایا، اس تحسونہم جب آپ کاٹ رہے تھے ان کو، قتل کر رہے تھے ان کو، بِإِذْنِهِ اللہ کے حکم کے ساتھ، حتی کا کیا معنی ہے؟ یہاں تک، انتہا کے لیے تھا، یہاں تک، اذا جب، فشل تم، فشل معنی سست ہو جانا، فشل معنی سست ہو جانا، حتی اذا فشل تم یہاں تک کہ تم سست ہو گئے، سست پڑ گئے، وتنازعتم، تنازع تم، تنازع سے، تنازع آپ جانتے اردو میں استعمال ہوتا ہے، وتنازعتم اور تم نے اختلاف کیا، جھگڑا کیا، فی الامر، امر میں، حکم میں، کام میں، وعصیتم، عصیتم عصیان سے ہے، نافرمانی سے، وعصیتم اور تم نے نافرمانی کر دی، من بعد اس کے بعد، ما اراکم جو تم نے دیکھ لیا، ما تحبون جو تم پسند کرتے ہو، فتح تم نے دیکھ لیا، وہ تم پسند کرتے تھے، وہ تمہیں فتح مل گیا، منکم، من کا کیا معنی ہے؟ سے، اور کچھ کے لیے بھی آتا ہے، منکم کچھ تم میں سے، کچھ تم میں سے، منکم کچھ تم میں سے، من کا کیا معنی ہے؟ جو، منکم کچھ تم میں سے، من یرید الدنیا، یریدو کا کیا معنی ہے؟ ارادہ سے ہے، منکم کچھ تم میں سے، من یرید الدنیا جو دنیا کا ارادہ کرتے تھے، دنیا چاہتے تھے، ومنکم اور کچھ تم میں سے، من یرید الآخرہ جو آخرت چاہتے تھے،
ثم کا کیا معنی ہے؟ پھر. ثم پھر صرفا صرف ہٹانا. ثم صرفکم پھر ہٹا دیا اللہ نے تم کو عنہم ان سے. ثم صرفکم پھر ہٹایا اللہ نے تمہیں عنہم ان سے. لیبتلیکم لام زیر لے اس کا کیا معنی ہے؟ لیے. اس لیے اس وجہ سے اس لیے. لیبتلیکم یبتلی ابتلا آزمائش. لیبتلیکم اس لیے کہ تمہارا آزمائش کرے تمہارا امتحان کرے. وَلَقَدْ اور یقیناً عفا سے ہے. عفا معنی معاف کرنا. وَلَقَدْ اور یقیناً عفا عنکم اللہ نے تمہیں معاف کر دیا. واللہ اور اللہ ذو فضل فضل والا ہے علی المؤمنین ایمان والوں پر. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو ان تطیعوا الذین کفروا اگر تم نے کافروں کی بات مان لی. یردوکم وہ تمہیں مرتد کر دیں گے. علی اعقابکم تمہاری ایڑیوں پر. فتنقلبوا بس ہو جاؤ گے تم خاسرین نقصان اٹھانے والوں میں سے. بل اللہ مولاکم بلکہ اللہ تمہارا مولا ہے تمہارا مددگار ہے تمہارا معاون ہے. وہو خیر الناصرین وہ اللہ بہترین مدد کرنے والا ہے. سنلقی عن قریب ہم ڈالیں گے فی قلوب الذین کفروا کافروں کے دلوں میں الرعب رعب اور دبدبے کو. بما اس وجہ سے اشرکوا باللہ کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے. ما لم ینزل بھی سلطانہ جس پر اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی. ومأواہم النار اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس مثوى الظالمین اور بہت بری جگہ ہے برا ٹھکانہ ہے ظالموں کا. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ یقیناً سچ کر کے دکھایا تمہارے ساتھ اللہ نے وعدہ اپنے وعدے کو. اذ تحسونہم جب آپ کاٹ رہے تھے ان کو بإذنہ اللہ کے حکم کے ساتھ. حتیٰ یہاں تک اذا فشلتم جب تم سست پڑ گئے. وتنازعتم اور تم نے اختلاف کیا فی الامر کام میں حکم میں. وعصیتم اور تم نے نافرمانی کر دی. من بعد اس کے بعد ما اراکم جو تم نے دیکھ لیا ما تحبون جو تم پسند کر رہے تھے. منکم من یرید الدنیا کچھ تم میں سے دنیا چاہتے تھے. ومنکم من یرید الآخرہ کچھ تم میں سے آخرت چاہتے تھے. ثم صرفکم عنہم پھر تمہیں ہٹا دیا ان سے. لیبتلیکم تاکہ تمہیں آزمائے. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ یقین اللہ نے تمہیں معاف کر دیا. واللہ ذو فضل اللہ فضل والا ہے علی المؤمنین ایمان والوں پر. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو ان تطیعوا الذین کفروا اگر تم نے کافروں کی بات مان لی. یردوکم علی اعقابکم وہ تمہیں مرتد کر دیں گے تمہاری ایڑیوں پر. فتنقلبوا خاسرین تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. بل اللہ مولاکم بلکہ اللہ تمہارا مددگار ہے. وہو خیر الناصرین وہ بہترین مدد کرنے والا ہے. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب ان قریب ہم ڈال دیں گے کافروں کے دلوں میں رعب اور دبدبہ. بما اشرکوا باللہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے. ما لم ینزل بھی سلطانہ جس پر اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی. ومأواہم النار اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے. وبئس مثوى الظالمین اور بہت برا ٹھکانہ ہے ظالموں کا. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ اور یقین اللہ نے تمہارے ساتھ اپنا وعدہ سچا کر کے دکھایا. اذ تحسونہم بإذنہ جب تم کاٹ رہے تھے ان کو اللہ کے حکم کے ساتھ. حتیٰ یہاں تک اذا فشلتم جب تم سست ہو گئے. وتنازعتم فی الامر اور تم نے اختلاف کیا حکم میں. وعصیتم تم نے نافرمانی کر دی. من بعد ما اراکم اس کے بعد کہ دیکھ لیا تم نے ما تحبون جو تم پسند کر رہے تھے. منکم من یرید الدنیا کچھ تم میں سے دنیا چاہتے تھے. ومنکم من یرید الآخرہ کچھ تم میں سے آخرت چاہتے تھے. ثم صرفکم عنہم پھر ہٹا دی تم کو ان سے. لیبتلیکم تاکہ تمہیں آزمائے. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ یقین اللہ نے تمہیں معاف کر دیا. واللہ ذو فضل علی المؤمنین اللہ صاحب فضل ہے ایمان والوں پر. آج کے سبق میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو کچھ نصیحتیں کی ہے اور پھر جنگ احد کے حالات کا کچھ تذکرہ کیا ہے. پہلی آیت میں فرمایا اے ایمان والوں کافروں کی بات نہ مانو. کافروں کی پیروی مت کرو. کافروں کے پیچھے نہ چلو. اگر تم کہیں کافروں کے پیچھے چلنے پڑ گئے تو تم فائدہ نہیں کر پاؤ گے تم نقصان میں ہی رہو گے. اس لیے کافروں کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے. اللہ اور اس کے رسول کے پیچھے چلنا چاہیے. کامیابی اللہ اور رسول کے حکم میں اس کے اطاعت میں ہے. کافروں کے پیچھے چلنے میں کامیابی نہیں ہے. اور یہ اللہ نے واضح بتا دیا. فرمایا مدد مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو. بل اللہ مولاکم وہ خیر الناصرین وہ اللہ بہترین مدد کرنے والا ہے. یقیناً اللہ آزماتا ہے. اللہ دیکھتا ہے کہ بندہ کیا کرتا ہے میرے بندے کیا کرنا چاہتے ہیں. تو اگر اللہ کے پیچھے چلیں گے
تو کچھ آزمائش کے بعد اللہ تمہیں یقیناً ترقی دے گا، اور اگر دوسروں کے پیچھے چلیں گے تو پھر نقصان کا ہی راستہ ہے۔ فرمایا کہ اگر آپ میرے راستے پر چلیں گے، میرے رسول کے راستے پر چلیں گے، تو میں کافروں کے دل میں تمہارا رعب ڈال دوں گا، تمہارا دبدبہ ڈال دوں گا، اور تمہارا جو رعب داب ہے ان کے دل میں بیٹھ جائے گا۔ اور کافر جو ہے نا، اس لیے کہ کافر شرک کرتے ہیں، شرک پر اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے، اس پر کوئی دلیل نہیں ہے، اور ان کا انجام بہت برا ہوگا۔ پھر اللہ نے جنگ احد کا ذکر شروع کر دیا، اور یہ اگلے رکوع تک یہ سلسلہ چلے گا جنگ احد کا جو تذکرہ ہے۔ تو فرمایا کہ جنگ احد میں مسلمانوں کو پہلے شروع میں فتح ہوئی تھی، جو یہاں پر ذکر ہے، شروع میں فتح ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص جگہ پر 50 صحابہ بٹھائے تھے عقب میں، کہ اگر ادھر پیچھے سے کوئی آ جائے تو آپ بیٹھے رہیں گے اور پیچھے سے حفاظت کریں گے۔ آگے جب مسلمانوں نے کافروں پر حملہ کر دیا تو کافر کوئی مارے گئے، کوئی بھاگ گئے، ساری چیزیں سے رہ گئی اور وہ بھاگ گئے۔ جب انہوں نے دیکھا، اس کے بعد جو 50 مسلمان وہاں پر بیٹھے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹھائے تھے، یہ یہاں جو ذکر ہو رہا ہے کہ تم نے اس امر میں اختلاف کیا۔ صحابہ نے کچھ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا تھا وہ اس لیے دیا تھا کہ کافر نہ آئے تمہارے پیچھے سے، کافر تو ہے نہیں، وہ تو سارے بھاگ گئے، اب ہمارے ادھر بیٹھنا وہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اور دوسروں نے کہا کہ نہیں، امیر بھی ان میں شامل تھا، امیر صاحب نے اپنے ساتھیوں سمیت انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھنے کا کہا ہے، باقی تفصیلات نہیں ہے، لہٰذا ہم نے نہیں اترنا۔ اور وہ لوگ امیر اور ان کے ساتھ جو کچھ صحابہ تھے وہ بیٹھے رہے، باقی چلے گئے۔ جب کافروں نے دور سے دیکھا تو ٹیلے پہ کوئی نہیں ہے، وہ پیچھے سے ٹیلے کے پیچھے سے آئے اور پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا، اور جب بھی پیچھے سے وار کیا جاتا ہے تو اس کو سنبھالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ جب اچانک اور پیچھے سے حملہ، تو یہ جب حالت ہو گئی تو فرمایا کہ جب تم نے سستی کی اور امر میں اختلاف کیا اور تم نے بظاہر نافرمانی کر دی، اور وہ جو فتح تم چاہتے تھے فتح تمہیں مل گیا، تم اس کو پسند کرتے تھے، کچھ لوگوں نے مال غنیمت دیکھا، دنیا چاہتے تھے، کچھ آخرت کے نہیں، ہم شہید ہو جائیں گے لیکن ادھر سے ہلیں گے نہیں، یہ ساری کیفیت اللہ نے بتا دی۔ تو فرمایا کہ جب یہ صورتحال آ گئی، یہ اختلاف والی صورتحال، تو اللہ نے تمہیں ان سے ہٹا دیا، جو تمہارا غلبہ تھا ان پر اس کو ختم کر دیا، اس لیے کہ اب تمہیں آزمائے، اس لیے کہ تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حکم میں اس میں وہ اختلاف کیا ہے، تو اب اللہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے۔ یہ ساری صورتحال اللہ نے بتا دی کہ یہ ہوا تھا، یہ ہوا تھا، یہ ہوا تھا، یہ سب کچھ ہوا تھا۔ آخر میں فرمایا دیکھے وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، جو بھی ہوا تھا میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ تم دنیا چاہتے تھے، تم مال غنیمت چاہتے تھے، تم نے نبی کے حکم کے جو ہے نا بظاہر خلاف ورزی کر دی، جو بھی کر دیا میں نے تمہیں معاف کر دی، اس لیے کہ تم میرے نبی کے ساتھی ہو، میرے نبی کے دوست ہو، میں نے تمہیں معاف کر دی، کوئی بات نہیں، ختم، معاف ہو گئے تم۔ یہ اللہ نے وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ کو فرما دیا، سب کو فرمایا، سب فرمایا، ساری چیزوں کا ذکر کر دے کہ میرے محبوب کو میدان میں چھوڑ دیا، میں نے تمہیں پھر بھی معاف کر دیا۔ چلو آج اگر کوئی بھی شخص دنیا کا کوئی بھی شخص، چاہے وہ عالم ہے غیر عالم ہے جو مرضی ہو، اگر وہ نبی کے کسی صحابی کے بارے میں بات کرے نا، وہ اللہ کے اس حکم کے خلاف کر رہے ہیں، اور جو اللہ کے حکم کے خلاف کر رہے تو اپنا انجام اپنا ٹھکانہ خود ڈھونڈے۔ اللہ نے فرمایا میں نے تمہیں معاف کر دیا، آگے پھر بھی آگے انشاءاللہ اس کا بھی ذکر کریں گے 1-2 دن بعد انشاءاللہ۔ یہاں پر اللہ نے فرمایا میں نے تمہیں معاف کر دیا، واللہ ذو فضل المؤمنین، اللہ فضل والا ہے ایمان والوں پر۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی کی وجہ سے، ساتھ ہونے کی وجہ سے، ان کے معیت کی وجہ سے معاف کر دیا، باوجود اس کے کہ نبی کو میدان میں چھوڑ دیا، باوجود اس کی کہ فتح شکست سے ساری چیزیں ہو گئی، اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اس لیے صحابہ کا جو مقام ہے نا، وہ مقام ویسے نہیں ملتا ہے۔ وہ مقام ایک آدمی ساری زندگی شروع سے لے کر آخر تک عبادت کرے، قرآن پڑھے، جو مرضی عمل کرے، وہ صحابی نہیں بن سکتا ہے۔ اس لیے نہیں بن سکتا کہ جن آنکھوں سے انہوں نے نبی کو دیکھا ہے وہ آنکھیں کہاں سے لائے، اعمال تو کرتے رہے لیکن وہ آنکھیں کہاں سے لائے جس آنکھوں سے نبی کو دیکھا ہے، تو اس لیے ان کا مقام بہت اونچا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم نے کافروں کی اطاعت کر لی، یردوکم علی اعقابکم، وہ تمہیں مرتد کر دیں گے تمہاری ایڑیوں کے ساتھ، فتنقلبوا خاسرین، بس تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ تمہارا مولا ہے، وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، وہ اللہ بہترین مددگار ہے، سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ، عن قریب ہم کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے، بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے،
ما لم ينزل به سلطانہ کہ اللہ نے اس شرک پر کوئی دلیل نازل نہیں کی، ومأواہم النار اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے، وبئس مثوى الظالمین اور بہت برا ٹھکانہ ہے ظالموں کا، وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدًا اور یقیناً اللہ نے تمہارے ساتھ اپنا وعدہ سچا کر کے دکھایا، اِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ جب تم ان کو کاٹ رہے تھے اللہ کے حکم کے ساتھ، حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ یہاں تک کہ تم سست ہو گئے ہو، وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ اور نبی کے حکم میں اختلاف کیا، وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ اور تم نے نافرمانی کر دی اس کے بعد کہ جو تم نے اس چیز کو دیکھ لی جس کو پسند کرتے ہو، مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا کچھ تم میں سے دنیا چاہتے ہیں، وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ کچھ تم میں سے آخرت چاہتے تھے، ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ پھر ہٹا دیے تم کو ان سے، لِيَبْتَلِيَكُمْ اس لیے کہ تمہیں آزمائے، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ یقین اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اللہ صاحب فضل ہے ایمان والوں پر۔